मुल्ला रूमी रहमत उल्लाह लिखा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का। आप फरमाते हैं कि हज़रत ईसा के पास एक शख्स आया तो उसने कहा मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, भाई तू जिस तरह भी है ना तो उसी तरह ही अच्छा है। जो काम तेरे इख्तियार में नहीं उनमें मुदाखलत ना कर, जो काम जिसका है उसी को साजे, तू मुदाखलत में कर लगा नहीं, मेहरबानी करे। आपने फरमाया चलो ठीक है सिखा देते। वो आदमी घर के अंदर बैठा था तो जानवर रखे हुए थे, घोड़ा था, गाय थी, बकरी थी, बिल्ली थी, कुत्ता था, चंद जानवर थे। तो छोटी सी कोई चीज गिरी हुई थी तो कुत्ता खाने लगा तो बिल्ली ने पहले खा ली। उसने कहा मुझे तू क्यों नहीं खाने दिया, सारी खा गया है। तो बिल्ली कहने लगी फिक्र न कर, तुम्हारे मालिक का घोड़ा कल मर जाएगा, बड़ा सारा गोश्त होगा, खा लेना। मालिक ने बात सुन ली, वो बड़ा स्मार्ट बना, घोड़ा रात को ही बेच आया, अगले घर जाके मर गया। अब अगले दिन बिल्ली और कुत्ता फिर बात कर रहे हैं तो कुत्ता कहता है तू बड़ी झूठी है, तूने कल कहा था घोड़ा मरेगा, वो तो मरा ही नहीं। कहने लगी चल फिक्र न कर, आज गाय मरेगी। उसने सुन लिया और गाय भी छोड़ आया। फिर उसने कहा तू बड़ी झूठी है, तूने कहा था गाय मरेगी, कोई नहीं मरी। कहने लगी फिक्र न कर, आज बकरी मरेगी। उसने सुन ली, बकरी भी छोड़ आया। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बिल्ली बड़ी मायूस बैठी है तो दूसरा जानवर कुत्ता उससे पूछता है कि तू आज बड़ी परेशान है, क्या हुआ? बड़े तू झूठ बोलती थी, आज बड़ी मायूस है। कहने लगी परेशान इसलिए हो कि आज हमारे मालिक की रूह परवाज कर जाएगी। बकरी तो छोड़ आया था, गाय तो छोड़ आया था, घोड़ा तो छोड़ आया था, अपने आप को कहां छोड़ के आता? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से भी कुछ छुप सकता है। अब बड़ा परेशान हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में, हुजूर मेहरबानी करे, वो तो बातें कर रहे हैं जानवर के मेरी बारी है। तो आप फरमाने लगे तुझे कहा था तू जिस हाल में है उसी में रह, आगे बढ़ के मुदाखलत न कर, अपने दायरा कार के अंदर रह, तू आगे बढ़ा है, तू मर्जी का रिजल्ट चाहता था। कहा हुजूर मेहरबानी करे, अब होगा क्या? आप फरमाने लगे तेरे घर के अंदर एक शख्स की मौत लिखी हुई थी, घोड़े का वक्त आया तो तू उसे छोड़ आया। अब वही मौत जब गाय पे आई तो तू उसे छोड़ आया। अब तूने तो समझा कि मैंने वहां से भी लाख बचा लिया है, यहां से भी 80,000 बच गया है। बकरी की बारी आई तो तूने वो भी 30,000 बचा लिया। अब तू नहीं बच सकता, इसलिए कि इरादा कुदरत है। तू अपनी मर्जी का रिजल्ट मांग रहा था ना, तो वक्त आ गया है। अगर तू इरादा कुदरत पे रहने देता तो शायद तेरी उम्र लंबी कर दी जाती। हजरत सीरी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे बैठे थे तो दरख्त से कहने लगे कई दिन हो गए कोई नसीहत नहीं किसी ने की, तो चल तू ही कर दे कोई, मेरा दिल सख्त हो गया। तो अल्लाह ने दरख्त को जुबान दी, वो बोलने लगा, कहने लगा मेरी तरह के बन जाएं, खुद धूप में जलता हूं, लोगों को छांव देता हूं, लोग रोड़े मारते और मैं उन्हें फल देता हूं। तो हजरत फरमाने लगे तेरी बात ने मेरे ऊपर बड़ा असर किया, एक सवाल ना पूछ लूं? कहने लगा पूछ लें। तो फरमाने लगे तो इतना ही अच्छा है तो तेरा अंजाम क्यों नहीं अच्छा? जब तो खुश्क हो जाता है तुझे जला ही दिया जाता है। असल तो ये ना कि अंजाम बंदे का ठीक हो, आखिरत उसका अंजाम ठीक हो, तुझे जला दिया जाता है। तो कहते हैं दरख्त कहने लगा हुजूर आपने तो मुझे कहा था नसीहत करने का, अब आपने मुझे शुरू कर दी है और मेरी नब्ज पे आपने हाथ रख लिया है, बड़ा अच्छा किया मुझे आप नसीहत कर रहे हैं। कहने लगा हुजूर मेरे अंदर बड़ी खूबी है पर एक खामी है जिस वजह से मेरा अंजाम ठीक नहीं होता, मेरे पास इस्तकामत कोई नहीं, इधर की हवा होती है मैं भी उधर का ही हो जाता हूँ। अगर कहीं इस्तकामत होती तो फिर मेरा ये अंजाम न होता। इस्तकामत इख्तियार करें ज़िंदगी के अंदर, इस्तकामत जो है वो इंसान का अंजाम ठीक करती है। तेरा जो तवक्कुल है वो मजबूत होना चाहिए, तेरा भरोसा अपने रब की ज़ात। तू गाफिल हो गया अल्लाह से,
تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا. اسباب اختیار کیے جاتے ہیں, بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے. دینے والا, عزت بھی اللہ دے گا, رزق بھی اللہ دے گا. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا. جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں, لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے. عزت در اصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے. میرے عزیز دوستو, آپ اپنی توجہ, دل کی توجہ, روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں, غفلت کا پردہ اتار دیتے اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا, ہر وقت اسی میں سوچنا, اسی میں محو ہو جانا, پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے. پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے. پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں, پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں. پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں. عزیز بھائی, حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ. یہ بھی تابعی ہیں. تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے. ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے, تقریریں سننے کا ہے. جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملہ ہی کافی تھا. علم و بس کری ہو یار, وہ ایک تو یہ رفتے نہیں درکار. جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے, لیکن شرط یہ کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو, تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا. وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے, مختصر سی نصیحتیں کرتے, لیکن وہ عکس جلدی کرتے, اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے. حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں, کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے میں کہاں جاؤں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت اویس کرنی نے مجھے اشارہ دیا, فرمانے لگے ملک شام چلا جا. کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا, رہوں گا کیسے, کھاؤں گا کہاں سے. تو فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی نے رومال اٹھایا, کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے. میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں. میں تجھے نصیحت کروں جیسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے. تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے. او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے, تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے. مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا, دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنا. بال بچے, گھر بار, مکان, اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی, فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو. بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے, جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے, صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے, وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے. دولت کی طرح جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا ہے, سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے, ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے.
औलाद भी तुम्हारी है, माल भी तुम्हारा ही है, रहेगा भी तुम्हारे पास, लेकिन इसकी मौजूदगी में गाफिल ना हो जाना, गाफिलों जैसी जिंदगी ना बिताना। जो लोग सड़क को मंजिल बना लेते हैं वो रास्ते में रह जाते हैं। सड़क जो होती है वो रास्ता होती है, मंजिल नहीं होती। ये जो रिस्क है, दौलत है, माल है, औलाद है, ये तो सारा रास्ता है अल्लाह की तरफ जाने का, कि थोड़ा सा रिस्क हलाल कमाएं, कमर सीधी हो जाए और फिर हम अपने रब करीम की इबादत करें। हम रिस्क हलाल कमाएं ताकि हम हाथ फैलाने से बचें और हम अल्लाह के बंदों की ज़रूरियात का ख्याल करें, दीन के कामों में अपने आप को मशगूल करें, कुछ न कुछ अपना हिस्सा पेश करें। ये मकसूद था, ये मंजिल नहीं, ये तो सिर्फ एक रास्ता था। हमने अब क्या किया है कि यही चीज़ हमारी मंजिल बन के रह गई है। रात पैसे गिनना, सवेरे उठ के फिर गिनना शुरू कर देना, पैसों में रिश्तों को तोलना, पैसे के साथ ही अपने आप को हर वक्त लगाए रखना। उलझ के रह गए हैं लोग, उलझ के, और फिर कोई बंदा जीत नहीं रहा। हमारे दादा भी यही कहते थे कि कुछ पैसे कमाने हैं ताकि बच्चे पाल लूं, ये कहते कहते चले गए। हमारे अब्बा भी यही कहते थे। फिर उसके बाद हमने भी यही बोली बोलनी शुरू कर दी है, तो जीता तो कोई भी नहीं, जीता तो कोई भी नहीं। माल को जरूर हासिल करे। हजरत भावलक नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने ना मिना के मैदान में एक नौजवान देखा जो लाखों का कारोबार कर रहा था, लाखों का, दिनारों का कारोबार करता था, सोने चांदी हीरे जवाहरात का काम करता था। लेकिन फरमाते मैंने उसके दिल पे नजर डाली, लाखों का काम करता था पर उसका दिल एक मिनट के लिए भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं था। हर वक्त उसका दिल अपने मालिक की याद में मसरूफ था, हर वक्त। इरशाद फरमाते हैं कि मेरा शुरू में उसके बारे में गुमान ये था कि देखो ये शख्स क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ है। फरमाते हैं कि फिर मैंने एक और मंजर देखा, एक और रंग मैंने देखा कि वो कमा रहा था, और फिर इख्तिताम हज पे मैंने देखा कि जो कमाया था सारा अल्लाह के बंदों पे खर्च कर रहा था। आप और मैं, हमने देखना सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौलत में उलझ गए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, हम सुनते थे जब कोई आदमी जाने लगता था ना परदेश पैसा कमाने के लिए, तो वो कहा करता था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 2 4 5 साल लगा के आऊँगा, वापिस आके फिर यहाँ मैंने कोई काम करना है, थोड़े से पैसे कमाऊँ ताकि यहाँ ना फिर मेरा सिलसिला कोई बन जाए। वो 3 साल लगाने गए थे पर 30 गुजर गए हैं, लौट के वापस कोई नहीं आए। वो 4 साल का कह के गए थे पर साल 40 हो गए, लौटे नहीं। क्यों नहीं लौटे? इसलिए कि पहले मुफाद छोटा था, ख्याल ये था कि थोड़े से पैसे आ जाएंगे, बच्चों का खर्चा चलने लग जाए, फीसें पूरी होने लग जाएं, और मुझे किसी से मांगना ना पड़े, तो बस फिर मैं कामयाब हूं। ये तय किया था। उसके फौरन बाद फिर जब बाहर गए तो ख्याल आया कि नहीं, सिर्फ पंखे का नहीं, एसी का बिल भी देना पड़ेगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो ख्याल आया कि छोटी गाड़ी पे गुजारा नहीं होता, बड़ी गाड़ी ना ले लें। फिर ख्याल आया कि बड़ी गाड़ी ली है तो ये तो अंदर खड़ी नहीं होती, सामने वाला प्लाट मिल जाए तो जरा गिराज अच्छा बन जाएगा। फिर उलझते उलझते उलझ गए दोस्तों। फिर ना मालिक हकीकी की जानिब वो नजर जो हमारी होनी चाहिए थी ना रही। ज़ौक़ से नमाज पढ़ते थे, फिर हमारी नमाजें मुख्तसर हो गई। हम सवेरे उठ के ज़ौक़ से कुरान पाक पढ़ते थे, फिर वो वक्त भी हमारा दफ्तर की तैयारी में लग गया। रात दुरूद शरीफ पढ़ते थे, लेकिन वो भी सारा हमारा हिसाब किताब में वक्त गुजर गया। हमने ये समझा ही नहीं कि दौलत कारखाना नहीं देता, दौलत सेठ साहब नहीं देते, दौलत आपको आपकी फैक्ट्री नहीं देती, देने वाले तो रब करीम की ज़ात है।
تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، کچھ لوگ فقر بوذر کے قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے۔ یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں، یہ کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے، ان کو بھی یہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ان میں کیا ایسا خاص۔ ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے، تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں۔ ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا، حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے۔ اب سب کو حصہ ملتا تھا اس میں سے، بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے۔ تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں۔ ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں۔ جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا۔ یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو۔ وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے،
ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں. اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے. ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں, لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی. کسی جگہ چند منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی, اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت, وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے. ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام. آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھے. ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے. یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی. پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے. پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا. اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا, کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی. اس کا مزاج ہی نہیں. جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ سیٹھوں کے بیٹے, مالداروں کے بیٹے, پیروں کے بیٹے, بڑے بڑے جناب مشائخ کے صاحبزادگان الا ماشاءاللہ آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے رومال پکڑا ہے, دوسرے نے جوتا پکڑا ہے, تیسرا گاڑی کھول رہا ہے. جب آپ اس قدر زیادہ ان کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر ان کے لیے جہاد کرنا, میدان میں نکلنا ممکن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی, ظلم کیا, اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا, جاؤ تمہیں معاف کیا. معافی مل گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی, تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی. ماں بڑا پیار کرتی ہے پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا اللہ کے نبی حوصلے والے, صبر والے ہوتے ہیں, پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے, اتنے آنسو بہائے بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا بصارت. بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے, میرا پتہ کوئی نہیں. کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا, میں آیا. جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو, میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا. اب کیا فائدہ, اب تو رہ ادھر ہی, اب کوئی پڑھ دے گا جنازہ بھی. اب تو آ کے میں نے منہ دیکھنا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ اب تو نبی پاک کا حکم ہے جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو. اب تیری ماں نے ساری زندگی آنکھیں دروازے پہ لگی رہی کہ اللہ کرے وہ آ جائے. اس وقت تو تجھے خیال نہیں آیا, تو تجھے کاغذوں سے پیار رہا, تو اب کس بات کا انتظار؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ جناب یعقوب کو نظر آنا کم ہو گیا ہے, ان کا کیا کرے؟ تو قرآن ہے بھائی, قرآن. میں نے کہا یا ہمیں سمجھا دو یا ہم سے سمجھ لو نا بھائی, ہم سے ہی سمجھ لو. یہ کس آیت کا بتاؤ, کیا ترجمہ کریں بتاؤ. اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت علیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں. یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے, اب کیا کریں؟ قرآن ہے. کہنے لگے اذهبوا بقمیصی, یہ میری قمیض لے جاؤ. حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ, میری قمیض لے جاؤ. ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا, میرا کرتا لے جاؤ میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا, ان کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دے گا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے کرتا لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں.
تھوڑی دیر کرتا ان کے وجود سے لگے تو آنکھیں روشن ہو جائے. اور جناب حلیمہ کے کمرے میں، حجرے میں، گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے، وہاں آرام کرتے رہے، وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے، وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے. وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں، اس میں برکت ہی کوئی نہیں. آؤ، یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، بخاری مسلم. میں نے کہا کہ یار یا تو یہ حدیث علیحدہ کر یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتاؤ. بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی، اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے